کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں. ایسی ہی ایک کربناک تحریر نے میری زندگی ہی بدل دی. یہ بات ان دنوں کی ہے جب مجھے نوکری پر جاتے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے. چند دنوں میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا. میں جب بھی آفس سے گھر آتا میرے دروازے پر ایک خط پڑا ملتا. پہلے دن تو مجھے لگا کہ شاید کوئی پوسٹ مین پھینک گیا ہے. میں نے وہ انویلپ اٹھا کر دیکھا تو اس پر میرا نام لکھا تھا، لیکن گھر کا پتہ نہیں لکھا ہوا تھا. مجھے کچھ شک آس پڑوس کی لڑکیوں پر ہوا کہ ہو سکتا ہے میری شخصیت سے متاثر ہو کر میری محبت میں کوئی لڑکی مبتلا ہو کر خط لکھنے پر مجبور ہو گئی ہے. میں نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور خط جیب میں ڈال کر گھر کی ڈور بیل بجا دی. دروازہ امی نے کھولا تھا. کھانا کھانے کے فوراً بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا. میں نے جلدی سے خط جیب سے نکالا، دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. لیکن وہ کوئی محبت بھرا خط نہیں تھا، بس چند سطریں لکھی ہوئی تھی کہ آج رات کے 12 بجے تمہیں کچھ ملے گا. میں نے سوچا کہ کسی نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے یہ لکھا ہے، شاید کسی محلے کے بچوں کی شرارت ہے. میں نے وہ خط ڈسٹ بن میں ڈالا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. ٹھیک 12 بجے میرے گھر کی بیل بجی. دروازہ امی نے ہی کھولا تھا. پھر وہ میرے کمرے میں آئیں، مجھے جگانے لگیں کہ جمال دیکھو یہ تمہارے نام کوئی لیٹر آیا ہے. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے نیند سے چور آنکھوں میں اس لفافے کو دیکھا. امی اس وقت بھی کوئی ڈاک آتی ہے؟ کون دے کر گیا ہے یہ؟ مجھے اپنی نیند میں خلل بالکل برداشت نہ تھا، اس لیے میں نے بیزاری سے امی کے ہاتھ سے وہ انویلپ لے لیا. امی کہنے لگیں کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو بس یہی زمین پر گرا ہوا تھا، کوئی انسان موجود نہیں تھا. میں نے کوفت سے اس کو کھولا، لیکن جیسے ہی اس انویلپ کے اندر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کئی 5,000 کے نوٹ اس میں سے نکلے تھے. انویلپ پر میرا ہی نام درج تھا، اسی لیے شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. میں تو خوش ہو گیا. پیسے گننے لگا تو پورے 25,000 تھے. امی کو میں نے یہی بتایا کہ میرے دوست نے بھیجے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ کل مجھے پروموشن مل جائے گی. میں اب بھی کچھ بے یقین سا تھا، لیکن ہوش میرے آفس جا کر اڑے جب سر مجھے پروموشن کی خوشخبری سنانے لگے، اور میری تنخواہ بھی ڈبل ہو چکی تھی. پورے اسٹاف نے مجھے مبارکباد دی، لیکن میری حالت غیر ہو رہی تھی. یہ بات غیر معمولی سی تھی. بھلا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ خط بھیجنے والے کو کیسے پتا؟ اس کے بعد غیر محسوس طریقے سے مجھے اگلے خط کا انتظار تھا. 2 دن کے بعد مجھے خط ملا. میں نے بڑی عجلت سے پکڑ کر اسے جیب میں ڈالا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا. کمرہ بند کر کے جلدی سے خط کھولا. اس بار مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میری والدہ رشتے کے لیے کل لڑکی دیکھنے جائیں گی. میں نے خط پڑھ کر دراز میں رکھ دیا. کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو میری والدہ کھانا ٹیبل پر رکھ رہی تھیں. کھانے کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل وہ میرے لیے لڑکی دیکھنے جانے والی ہیں. میں پانی پی رہا تھا. پانی ایک دم میرے حلق میں لگا تھا. کھانسی کا دورہ سا مجھے پڑنے لگا تھا. کچھ دیر بعد میری طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن میرا دل تو یکبارگی سے دھڑکنے لگا. یہ کون تھا جسے میری زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے کی خبر تھی؟ بہرحال میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن شادی چند ماہ بعد طے ہوئی تھی. جس دن میرا رشتہ طے ہوا اس سے 1 دن پہلے مٹھائی کا ڈبہ مجھے کسی سروس کرنے والے نمائندے سے موصول ہوا. جب میں نے پوچھا کہ بھیجا کس نے ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ کا ایڈریس دیا کیا تھا. میں نے پوچھا کہ آرڈر دینے والی کوئی لڑکی تھی یا مرد، تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ہمیں یہ بتانے سے منع کیا گیا ہے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. مجھے اب اس خط والے کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کی خواہش سی ہونے لگی. کون ہے وہ جو میرے آنے والے لمحوں کی خبر رکھتا ہے؟ میرا رشتہ طے بعد میں ہوا اور خط والے نے مٹھائی پہلے بھیج دی. اب تو میری تشویش بڑھنے لگی تھی. میں نے بہت کوشش کی کہ یہ جان سکوں کہ آخر مجھے خط کون بھیجتا ہے، لیکن میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی. ایک دن میرے سر میں درد تھا. میں آفس سے جلدی چھٹی لے کر گھر چلا گیا. ایک خط وہاں موجود تھا. میں نے جیب میں ڈالا. کمرے میں جا کر کھول کر دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ مجھے کل بخار ہو جائے گا. اگلے دن ایسا ہی ہوا. میں صبح تک بخار میں تپ رہا تھا. اب تو مجھے اس خط والے سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا. میں مضطرب ہو گیا تھا. ہر وقت یہ خط والا میرے حواسوں پر چھانے لگا تھا. اب تک اس کی ہر تحریر میرے ساتھ سچ ثابت ہو رہی تھی، لیکن اس کے اگلے خط نے تو مجھے بھونچکا کر کے رکھ دیا تھا.
وہ بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ اس بار خط میں لکھا تھا کہ رات 12 بجے میری بیٹی پیدا ہوگی اور مجھے مل جائے گی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ رات 12 بجے تک کا وقت میں نے جلے پاؤں کی بلی بن کر بے تابی سے گزارا تھا۔ 12 بجے ایک نومولود بچے کی آواز سن کر میں باہر مین گیٹ کے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ جب دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹے سے کاٹ پر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ بچہ پنک رنگ کے رومال میں لپٹا ہوا تھا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں پوری گلی میں نظریں دوڑانے لگا، لیکن گلی سنسان تھی۔ میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ کون اس بچے کو یہاں رکھ کر جا چکا ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کسی ناجائز کیس میں پھنسانے کی سازش ہی نہ ہو۔ پہلے تو سوچا کہ دروازہ بند کر دوں، میری بلا سے جو مرضی اس بچے کو لے جائے۔ میں جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، اس بچے کا رو رو کر حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا اور اب کھانسنے لگا تھا۔ میرا دل اب اتنا بھی سخت نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو سنسان گلی میں اکیلا چھوڑ دیتا، جہاں کتے کے بھونکنے کی آوازیں بھی قریب سے ہی آ رہی تھیں۔ دل میں آیا کہ کہیں یہ معصوم کسی جانور کا نشانہ نہ بن جائے۔ میرا دل دہلا تھا۔ میں نے وہ کاٹ اٹھائی اور اسے اندر لے آیا۔ اس کے رونے کی آواز پر میری والدہ بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھے حیرت سے بچے کے ساتھ دیکھ کر بولیں کہ جمال، یہ کون ہے؟ میں نے کہا شاید بچی ہے، اس وقت بھوکی ہے، اسے کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا ہے۔ مجھے اس کی آواز آئی تو میں اسے اندر لے آیا۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہوگی جو رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ گیا، اور ایک تم ہو کہ اس مصیبت کو اندر لے آئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جمال کہ کوئی عورت ہسپتال سے یہ بچہ چرا کر یہاں چھوڑ گئی ہو۔ سوچو، اس طرح تمہیں جیل ہو سکتی ہے۔ والدہ کی بات سن کر تو میرے سارے طبق روشن ہو گئے۔ مجھے سارے خطوط یاد آنے لگے۔ پھر یہ خیال ستانے لگا کہ ہو سکتا ہے سارے خطوط اور یہ بچی مجھے واقعی کسی کیس میں پھنسانے کے لیے ہو۔ اب تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میرے پورے وجود میں پسینے کی یورش سی ہونے لگی۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر کوئی مجھے کیوں پھنسائے گا؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ فی الحال تو اسے کچھ دودھ پلا دیں، صبح ہوتے ہی میں اسے پولیس اسٹیشن چھوڑاؤں گا۔ رات بھر اس بچے کو میری ماں نے ہی سنبھالا تھا۔ صبح جب میں نے بچے کو گود میں لیا تب امی نے بتایا کہ یہ بچی ہے۔ میں اسے لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ساری بات سامنے بیٹھے انسپکٹر کو بتائی۔ وہ بچی کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اندیشوں میں پڑ گیا۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے سن رکھے تھے کہ ہوس ایک دن کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ تم اسے یہاں چھوڑ دو، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میری والدہ اسے سنبھال لیں گی۔ آپ میرا فون نمبر لکھ لیں، اگر اس کا کوئی والی وارث آیا تو مجھے بلا لیجیے گا۔ ذرا سی پیش رفت کے بعد وہ مان گیا۔ میں اس ننھی منی سی گڑیا کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ میری والدہ مجھ پر چلانے لگی کہ تم اسے واپس کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ میری کوئی بھی دلیل سننے کو تیار نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں صرف اس کے اصل وارث کو ہی بچی دوں گا۔ میں ایک اٹل ارادہ کر چکا تھا کہ اس خط والے کو اب ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ میں نے گھر کے باہر ایک خفیہ کیمرہ لگوایا، کیونکہ جو خط مجھے موصول ہوتے تھے اس پر کوئی بھی ڈاک اسٹیمپ نہیں لگی ہوتی تھی، سادہ سا انویلپ ہوتا تھا۔ اسی لیے خط دینے والا جو بھی تھا وہ خود خط کو پھینک کر جاتا تھا، یا جس کے ذریعے یہ کام کرتا تھا اگر میں اس تک بھی پہنچ جاتا تب بھی اصل شخص کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کا جواب مجھے چاہیے تھا۔ وہ کیسے میرے بارے میں 100% صحیح قبل از وقت بات کہتا تھا؟ پھر اس بچی کو میری بیٹی کیوں کہا جبکہ یہ میری بیٹی نہیں تھی؟ میں نے باہر لگے کیمرے کا کنیکشن اپنے موبائل سے کنیکٹ کروایا تھا تاکہ اپنے موبائل پر دیکھ سکوں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن بیت گئے، لیکن خط نہ آیا، نہ ہی ایسا کوئی مشکوک شخص گلی میں نظر آیا۔ میری والدہ الگ میرے پیچھے لگی تھی کہ اس بچی کو یا تو پولیس کے حوالے کر دو یا کسی یتیم خانے میں بھجوا دو۔ میں اس عمر میں اتنی سی بچی کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، اوپر سے میری شادی کے دن بھی قریب تھے۔ میری ماں کو یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ میرے سسرال والوں کے سامنے بچی کے بارے میں کیا کہیں گی۔
ظاہر ہے وہ بھی یہی بتاتے کہ بچی کو کسی ادارے میں بھیج دیا جائے۔ 15 دن بیت چکے تھے، مجھے اس شخص کا سراغ نہ مل سکا۔ دوسرا، میں خود سے پولیس اسٹیشن کے کئی چکر لگا چکا تھا، لیکن اس بچی کے بارے میں اس کا کوئی والد وارث پوچھنے نہیں آیا تھا۔ میری شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، اب تو میری پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ میری نئی نویلی دلہن کہاں ایک بچی کو گھر میں برداشت کر سکتی تھی؟ میں بے حد پریشان تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ وقتی طور پر ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ یہ بچی ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی ہے، یتیم ہو گئی تھی تو ہم نے رکھ لی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ مجھے بھی اب بچی سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ گھر آتا تو 2-3 گھنٹے اس بچی کے ساتھ گزارتا تھا۔ بڑی خوبصورت سی جاپانی گڑیا جیسی بچی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی تو مجھے اس پر بے اختیار پیار سا آنے لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اسے اپنے سینے سے لگائے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ ہمارے پاس تھی۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ رخصتی کے بعد مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی بیوی کی تھی کہ اس کا رد عمل نہ جانے بچی کے لیے کیسا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے تو بیوی کو منہ دکھائی دی، اس کی تعریف کرنے لگا، جو کہ اس کا حق تھا۔ باہر سے بچی کی رونے کی آواز پر میں چونک سا گیا، لیکن باہر جانے سے خود کو روکے رکھا کہ میری تڑپ کا میری بیوی غلط مطلب نہ لے لے۔ مجھے اس بچی سے انسیت تھی، لیکن کہیں بیوی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ میری بیٹی ہے اور ہم نے جھوٹ بول کر شادی کی ہے۔ اسی لیے خود کو لاپرواہ ثابت کرنے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بچی کے رونے کی آواز سے میں اتنا ڈسٹرب ہو رہا تھا کہ بیوی سے پیار محبت کے 2 بول بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ میری کیفیت کو شاید سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی، جمال یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے اسے وہی کہانی سنائی جو اپنی والدہ کو سب کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتی رہی، پھر کہنے لگی، اسے اندر لے آئیں، میں دیکھ لیتی ہوں اسے کیا ہوا ہے۔ میرے لیے یہ بات بھی کچھ غیر متوقع سی تھی۔ ایسے لمحوں میں میری بیوی ایک اجنبی بچی کو کیوں اپنے پاس بلا رہی تھی؟ لیکن اس بچی کے لیے میں خود ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا، اسی لیے اجازت ملتے ہی کمرے سے نکل گیا۔ والدہ کے کمرے میں دیکھا تو وہ اس بچی کو لیے گود میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے، ساتھ ہی اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا سمجھ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا بچے سنبھالے ہوئے، بیٹی پردیس میں جا کر بسی ہے، سالوں میں آتی ہے، ورنہ اپنے نواسوں کو سنبھالتی تو شاید اس کا مسئلہ بھی سمجھ جاتی۔ خیر تم سو جاؤ، خود ہی سو جائے گی۔ میری والدہ نے اسے میری گود سے لینا چاہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میرے پاس آ کر وہ رونا کم کر چکی تھی۔ میں نے کہا، میں اسے سلا کر آپ کو پکڑا دوں گا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بیوی کیا سوچے گی کہ مجھے چھوڑ کر بچی کو سنبھال رہا ہے، تم رہنے دو، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا، وہ بہت اچھی ہے، مجھے اسی نے کہا ہے کہ بچی کو اندر لے آؤ۔ یہ کہہ کر میں بچی کو کمرے میں لے گیا۔ اسے دیکھ کر میری بیوی نے اسے لپک کر پکڑا تھا، پھر بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچی اس کے پاس جا کر چپ ہو گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سب دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وجہ میری بیوی کا اس بچی کو بے اختیاری سے پکڑنا تھا۔ وہ اس بچی کو بہلانے لگی، کبھی اس کا چہرہ چومتی، کبھی سینے سے لگاتی۔ ایک اجنبی بچی کے لیے اس کے جذبات مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ بچی بھی اس کی گود میں جاتے ہی یوں چپ ہوئی جیسے اس کی گود کی عادی ہو۔ میں نے خود کو ایسے خیالات سے جھٹکا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ 15 منٹ میں وہ بچی میری بیوی کی گود میں سو چکی تھی۔ پھر میری بیوی پوچھنے لگی کہ اس کا نام کیا ہے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں نے اور میری والدہ نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ اس کا نام بھی کچھ رکھ دیں۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اتنی پیاری اور معصوم ہے یہ، اس کا نام حیا ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیوی نے اس کا نام حیا رکھا تھا۔ جب وہ بچی گہری نیند سو گئی تو میں اسے اپنی والدہ کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ راحیلہ میری بیوی کا نام تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنے ہی دھیمے مزاج کی بھی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو راحیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو وہ نئے فینسی جوڑے میں ملبوس بچی کو گود میں لیے اسے فیڈر پلا رہی تھی۔
کچھ ہی دن میں وہ بچی کی مکمل ذمہ داری بنا کسی کے کہے خود ہی سنبھال چکی تھی، گھر کو بھی خوش اسلوبی سے سنبھال رہی تھی، لیکن حیا کے معاملے میں وہ میری پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے مجھے خوشی ہونے کے بجائے تعجب ہو رہا تھا۔ یہ دن تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کی سنگت میں گزارنے کے ہوتے ہیں، اور وہ بچی میں الجھی رہتی تھی۔ لیکن میں نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب شادی کے 15 دن بعد راحیلہ اس بچی کو اپنے کمرے میں سلانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ امی اکثر بیمار رہتی ہیں اور حیا رات کو انہیں بہت تنگ کرتی ہے۔ جو وجہ راحیلہ نے بتائی میں چپ سا ہو گیا۔ وہ حیا کو یوں سنبھالتی تھی جیسے اس کی سگی ماں ہو۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب ایک بار اپنی الماری سے میں کپڑے نکال رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں راحیلہ کی ڈائری لگ گئی جس پر شعر اور غزلیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی لکھائی دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ راحیلہ کی لکھائی بالکل اس خط کی لکھائی سے ملتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا والیٹ کھولا اور وہ خط نکال کر لکھائی ملانے لگا۔ جیسے جیسے میں لفظوں کو دیکھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مطلب وہ خط راحیلہ مجھے بھیجتی تھی۔ راحیلہ مجھے پہلے سے جانتی تھی، اور وہ بچی۔ جو بات میرے ذہن میں آئی میرے سر پر تو آسمان سا گرنے لگا۔ دل میں خدشات سے اٹھنے لگے، میرا جی گھبرانے لگا۔ حیا کے ساتھ راحیلہ کا پیار دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اسی کی بچی ہو۔ میرے ذہن کی تنابیں کھنچنے لگی، میرے دل میں انتشار کے جذبات ابھرنے لگے۔ کون تھی راحیلہ اور حیا کے ساتھ اس کا رشتہ کیا تھا؟ اگر وہ سچ میں راحیلہ کی بیٹی تھی تو اس نے مجھے کیوں دی؟ کیا اس کا کسی اور سے چکر تھا اور حیا اس کی ناجائز اولاد تھی؟ اس سوچ نے تو میرا سکھ چین چھین لیا۔ مجھے سانس لیتے ہوئے اتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ لگتا تھا اس گھٹن سے میری جان چلی جائے گی۔ ٹپ ٹپ میرے آنسو گرنے لگے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، لیکن ایک لکھائی ہی تو اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات دو لوگوں کی لکھائی ایک جیسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرے اندر منفی اور مثبت دونوں قسم کے جذبات ابھرنے لگے تھے، یا شاید میں خود کو جھوٹی تسلیوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا ہے۔ میں چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ حالانکہ راحیلہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میں کبھی بھی اسے حیا سے پیار کرتے دیکھتا تو مجھے نہ جانے کیوں جیلسی سی ہونے لگتی۔ عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ایک بار اپنے دل کی تسلی کے لیے میں نے راحیلہ سے یہ کہا کہ یہ بچی ہماری سگی تو ہے نہیں، آج نہیں تو کل جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم حیا کو وہ پیار نہیں دے سکیں گے جو اب دے رہے ہیں۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں۔ میری بات سن کر راحیلہ کی رنگت اڑی تھی، اور میرے اندر کے شک پر راحیلہ کی اڑی رنگت نے مہر لگا دی تھی۔ وہ متذبذب سی ہو کر کہنے لگی، جمال، حیا میری ہی بیٹی کی طرح ہے، میں کبھی فرق نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں بے جان سا ہوا تھا، لیکن میرے لیے ابھی ایک ایسا انکشاف باقی تھا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے جان ہی نکال دی تھی۔ ایک بار میں نے الماری کا لاکر کھول کر اپنی آفس کی فائل رکھنی چاہی تو وہاں ایک تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ پورا کمرہ گھوم گیا ہے۔ میں بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے والد کا انتقال تب ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس وقت میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد وہ اٹلی چلی گئی تھی۔ ہم 2 بھائی تھے، میرے بڑے بھائی نے ہی ہمیں سنبھالا تھا۔ میری والدہ تو بے حال سی ہو گئی تھی، لیکن بھائی ہی تھے جنہوں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ 1 سال لگا تھا میری والدہ کو سنبھلنے میں۔ سارا خرچہ بھائی ہی اٹھاتے تھے۔ امی کی خواہش تھی کہ وہ بھائی کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنائے، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے جس آفس میں وہ کام کرتے ہیں انہیں وہاں ایک لڑکی پسند ہے، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن امی اپنی ضد پر ڈٹی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی کو ہی ہار ماننی پڑی۔ خالہ کی بیٹی سے بھائی کی منگنی ہو گئی۔ وہ چپ چپ سے رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ آفس کے کام سے اکثر دوسرے شہروں میں جانے لگے۔ ایک بار آفس کے کام سے ہی وہ حیدرآباد جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہمارے لیے تو یہ خبر قیامت خیز تھی۔ میری والدہ تو 3 دن تک غشی کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بھائی کی جگہ پر نوکری مل گئی۔ اس واقعے کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اب بھائی کی تصویر بھلا راحیلہ کے پاس کیسے تھی؟ امی نے تو بھائی کی ساری تصویریں اپنے لاکر میں رکھی تھیں، اور جو تصویر راحیلہ کے لاکر سے نکلی تھی ایسی کوئی تصویر ہمارے پاس پہلے موجود نہیں تھی۔ اب تو مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی راحیلہ کمرے میں داخل ہوئی، میرے ہاتھ میں بھائی کی تصویر دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ تصویر اس کے منہ پر دے ماری۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا ڈرامہ بہت ہو چکا، اب سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، اور پہلے تم مجھے خط لکھتی تھی اور اس کے بعد اپنی ناجائز بچی میرے پاس چھوڑ گئی، اور یہ تصویر، میرے بھائی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ اس کی بہن میرے بھائی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ میرے بھائی کو اس کی بہن سے محبت ہو گئی، لیکن جب آپ کی والدہ نے رضامندی نہیں دی تو انہوں نے آپ لوگوں کو بتائے بنا ہی میری بہن سے نکاح کر لیا۔ سب کو یہ بات معلوم تھی۔ آپ کے بھائی گھر پر دوسرے شہر جانے کے بہانے میری بہن کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتے تھے۔ میری بہن نے یہ بات آفس میں بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ آفس میں جاب بھی کر رہی تھی۔ جس میٹنگ کے لیے آپ کے بھائی حیدرآباد گئے تھے، حادثے کا شکار ہوئے تھے اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بہن کئی دن تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابھی یہ غم ہی اس پر کم نہ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے، لیکن وہ ہر وقت رنجیدہ رہتی تھی، آپ کے بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ آفس بھی جاتی تھی، پھر کہنے لگی کہ راحیلہ، میری خواہش ہے کہ میری بیٹی اپنے اصلی وارثوں کے پاس رہے، اسی لیے میں ہی آپ کو خط لکھتی تھی، پیسے بھی ہم نے بھیجے تھے، اور آپ کی پروموشن کی خبر میری بہن کو آفس سے ہوئی تھی، اسی لیے وہ خبر ایک دن پہلے آپ کو پہنچا دی۔ پھر سر درد کا ذکر بھی آپ نے ایک کولیگ کی حیثیت سے میری بہن سے کیا تھا، اسی لیے اس نے بخار کا کہہ دیا۔ کیونکہ آپ تھکے تھے، چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ابتدائی بخار کے تاثرات ہیں۔ راحیلہ کی بات سن کر مجھے اپنی وہ کولیگ یاد آ گئی جو پریگننٹ تھی۔ راحیلہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ پھر میری بہن نے آفس جانا چھوڑ دیا۔ میرا رشتہ بھی ایک پلان کے ساتھ آپ کے گھر بھیجا گیا تھا، جو قبول ہو گیا۔ اس کی بیٹی ہوئی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 1 ماہ تک حیا کو میں نے ہی سنبھالا تھا، اس کے بعد آپ کی وارث کو آپ کے حوالے کر دیا۔ جمال، آپ اس بات کو اپنی والدہ سے مت کہیے گا، ورنہ ان کی نظر میں آپ کے بھائی کے لیے شاید کچھ عزت کم ہو جائے۔ ہم حیا کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالیں گے، یہ آپ کے بھائی کی اور میری بہن کی نشانی ہے۔ راحیلہ کی بات پر میرے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟